बरास्ता कब्रिस्तान ये कर जा रहा था, ये मोबाइल पे लगा हुआ था, चेयर कर रहा था। तो उसी दौरान उन्होंने मोबाइल चपटा किया, तो मोबाइल के चपटे के साथ उसने रेजिस्ट किया, फिर उन्होंने फायर खोल दी। शाहजेब जो कत्ल हुआ ये क्या काम करता था और ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? शाहजेब नवाल साहब जो असल में ये पेशावर ये नोतिया से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक आकिब अदनान और आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे कि पेशावर कैंट में एक ख़ास वाक़या पेश आया। एक नौजवान को बेदर्दी से रेज़ानी के बीच चढ़ गया और वो कत्ल कर दिया गया। इसकी असल क्या वजह है, ये लोग कौन थे और ये मुल्ज़िमान किस चीज़ का नशा करते थे, ये सारी तफसीलात हम जानेंगे एसपी कैंट से, डीएसपी इश्तिखारा और डीएसपी एसएचओ इश्तिखारा से। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये कत्ल किस तरह हुआ, किस तरह ट्रेस हुए और इसने मुज़ाहमत के थ्रू कत्ल किया, और ये आइस का नशा करते थे ये मुल्ज़िमान, या ये नशे की वजह से ये इन्होंने ये इक़दाम उठाया या इससे पहले भी इन्होंने ये वारदातें की। तो इस साल का हमारे इश्तिखारा सब डिवीज़न का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट केस था जो ट्रेस हो गया अल्लाह के फजल से विद इन 1 वीक। इसकी मैं तफसील ज़रा आपको बताऊं। ये फ्राइडे वाले दिन 2 जनवरी को तकरीबन 6:45 बजे इधर इश्तिखारा चौक के साथ एक कब्रिस्तान है, वहाँ एक बंदा है, शाहजेब नामी लड़का है, तकरीबन 19 से 20 साल उसकी एज है। वो अपने काम से फारिग होकर घर की तरफ जा रहा था, अपने मोबाइल को उसने कवर चढ़ाया, उसके बाद अपने घर की तरफ जा रहा था और उसके पीछे 2 बंदे आए और उनसे मोबाइल स्नैच करके जब उसने रेजिस्ट किया तो दोनों ने ना फायर किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ना ये कब्रिस्तान है, ना उधर कोई कैमरा है और ऐसा कोई लोकेशन है, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। प्योरली ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे हमने इसको ट्रेस किया विद इन 4 to 5 डेज़। और इसमें हमने पूरी टीम बनाई। जो ही हमें पता चला डीएसपी साहब मौके पे पहुंच गए, एसएचओ साहब मौके पे पहुंच गए। इनका पहले दिन था, लेकिन इन्होंने बड़ी डेडिकेशन के साथ और टीम वर्क के साथ हमारे सर्कल में जितने भी 2-3 अच्छे थानेदार थे उनको हमने बुलाया, टीम का हिस्सा बनाया उनको, और उन्होंने उधर जो इलाके में मुख्तलिफ एक्सपर्ट लोग थे उसके बेस पे काम करते, उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उधर जो भी ऐसे गंदे बने थे उनको हमने इंटरगेट किया और अराउंड 25 लोगों को हमने इंटरगेट किया, जिसके बेस पे हम मेन मुल्ज़िमों तक पहुंच गए। 2 जो मेन मुल्ज़िम हमने पकड़े हैं, एक शाहजेब है, उसका नाम है उर्फ शाहजेब उर्फ डायनासोर, जो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, और एक और बंदा है सईदुल्लाह उर्फ गोपी। ये दोनों अभी तक फर्स्ट टाइम पकड़े हुए और ये पहले कभी जेल नहीं गए, और ये स्नैचिंग नशे के आदी हैं और मुख्तलिफ वारदात करते हैं, वेपन कैरी करते हैं और इस तरह मासूम लोगों को जाके उनके साथ वारदात करके अगर वो मुज़ाहमत करे तो उनको फायर भी मारते हैं। और इसमें मैं अपने टीम को शाबाश देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ मुख्तलिफ लोगों को इंटरोगेट करके जो मेन बंदे थे वहाँ तक पहुँच गए। सर ये बताइए, जो मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं आपने जैसे बताया कि पहले इनका नहीं पकड़े थे, वारदातें करते थे, मजबूरी तौर पर इन्होंने कितनी वारदातें की, वैसे हमने जितनी भी इंटरोगेशन इनकी की है वो ज़्यादा वारदातें नहीं माने, लेकिन लोगों की बातों से और जो और लोकल लोगों से हमने पूछा है उसके मुताबिक ये ज़्यादातर अपने इलाके में ही वारदात करते थे। और ये जो सईदुल्लाह है, इससे बाहर के लोग तो क्या अपने घर वाले भी बहुत ज़्यादा डरते थे। इसने एक वहशत फैलाई हुई है इलाके में, और इवन इसका एक रिश्तेदार था, जब हम उसको इंटरोगेट कर रहे थे तो इवन ही वॉज नॉट विलिंग टू नेम हिम सईदुल्लाह, वो खुद इससे इतना डरता था। बाकी लोग तो छोड़े, अपने रिश्तेदार भी इससे बहुत ज़्यादा डरते थे, वारदात भी करते थे और साथ में इस तरह अगर कोई बंदा मुज़ाहमत करे उसको फायर भी मारते थे। जैसे कि आपने कहा कि सईदुल्लाह उर्फ डायनासोर था, सईदुल्लाह उर्फ गोपी, शाहजेब उर्फ डायनासोर। नहीं, ये आपको पता होगा डायनासोर से लोग खौफजदा होते, इसको ऐसे निक नाम उन्होंने लोगों ने रखा हुआ है, निक नेम रखा हुआ है। सर घर कैसे मिला यही मुल्ज़िमान क्या मिलेंगे यही लोग? अच्छा, क्लू हमें ऐसे मिला, मैंने आपको बताया कि लोकल लोगों से हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली। हमें तकरीबन 4 दिन बाद हमें एक बिल्कुल फैब्रिकेटेड टाइप सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें उनकी जो चेहरे वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक चादर पहना हुआ था वाइट कलर का, और उससे फिर हमने जाके अंदाज़ा लगाया कि यार ये चादर कौन पहनता है। उससे फिर लोकल लोगों ने बताया कि ये चादर फलां बंदा पहनता है, तो उस पर हमने वर्क किया और इसी तरह जो मेन मुल्ज़िमान थे वहाँ तक पहुँच गए। नहीं, मैंने आपको बता दिया कि इनका पुराना रिकॉर्ड नहीं है, और सईदुल्लाह के बारे में ये मशहूर है कि इसने 3-4 महीने पहले भी इस तरह किसी को फायर किया था, लेकिन वो डर के मारे ताने नहीं आते थे। बिल्कुल, लेकिन अगर दूसरी जानिब आप देखें, गुलबर्ग के इलाके में एक लेडीज होती है, वो स्नैचर थी, उसकी वीडियो भी काफी बिल्कुल उसने मोबाइल स्नैच करा। उस वाक़ये में क्या हुआ, वो लेडीज अभी तक है वो कानून बिल्कुल
بالکل یہ صبح میں میرے ایک بندہ میرے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا. میں نے اس کیس کی تفصیل منگوائی ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی ورک کر کے اس کو ہم گرفتار کر لیں گے. بالکل شاہ زیب کے ساتھ بھی نوشہرہ جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں اس کے ساتھ واردات ہوئی تھی. اس سے موٹر سائیکل اسٹیچ ہوئی تھی اور اس نے ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا اگر نیکسٹ ٹائم میرے سے اس طرح واردات ہوئی تو میں مزاحمت کروں گا یا میں خود کو ماروں گا یا ان کو ماروں گا. جی جی بالکل دونوں جو ہے جی دونوں آئی سیڈکٹ ہے. اس سے میں آپ کو سوسائٹی کے ایک اور جو ہمارا سوشل ایول ہے اس کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں منشیات وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہاں کرائم کا جو پیٹرن ہے یا ریشو ہے وہ جنرلی زیادہ ہوتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم منشیات پہ بھی فوکس کریں تاکہ اس طرح واردات نہ ہو سکے. یہ واردات کے بعد جو موبائل والے کس پہ بیچتے ہیں ریسیور کوئی ہے؟ جی بالکل وہ ریسیور ہے لیکن یہ والا موبائل انہوں نے ایک گھر میں رکھا ہوا ہے اور وہ اس پہ ہم کوشش کریں کہ ریکور کریں لیکن وہ تھوڑے ہارڈ لائنرز ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں کہ وہ ہم جلدی سے جلدی ریکور کریں. یہ ان کی فیملی جو ہے پہلے سے ادھر ہی مقیم تھی اور ان کی فیملی پہلے سے ادھر ہی مقیم تھی اور یہ دہاڑی باز ادھر کام کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ اور ان کے پاس افغانی نیشنل کارڈز ہیں. سر کے حوالے سے بتائیں سر پولیس نے بہت اچھی کارکردگی کی ہے, اچھا کیس ٹریس کیا ہے. اکثر پولیس ملزمان کو گرفتار کر لیتی ہے لیکن چند دنوں بعد وہ ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں. کتنے شواہد ہیں اس کیس میں کہ ملزم کو واقعی سزا ملے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں سرکمسٹانشل جتنی بھی ایویڈنس ہے وہ ملزمانوں کے خلاف جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم پراپر انویسٹیگیٹ کر کے اور پراپر ایویڈنس کلیکٹ کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائیں گے انشاءاللہ. کے حوالے سے کوشچن تھا کہ ورزی میں مجبور کچھ عناصر جو ہیں وہ پے در پہ کسی واقعات سامنے آ رہے ہیں. کیا سر حیات آباد ایسے عناصر کے لیے ایک صاف ٹارگیٹ ہے؟ نہیں اس میں ہمارے کچھ ادارے بھی ایسے انوالو ہے جو روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں جو پولیس کا نام بدنام کرتے ہیں. اس پہ بھی ہم دوسری اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہے ہیں. وہ مسئلہ انشاءاللہ ہم حل کر دیں گے. دنوں میں جو ہے تو دھماکہ کے خلاف کافی کاروائیاں ہوئی, کل کی کاروائی اب تک کتنی کاروائیاں ہوئی ہیں آپ کی کارروائیاں اگر آپ دیکھیں تو مختلف لوگ جو میرے دفتر یا سی پی او صاحب کے دفتر جاتے ہیں اور اس کو ہم پھر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اگر وہ بندہ رائٹ پہ ہے تو اس کو پھر ہم جا کے ہم قبضہ دلواتے ہیں اور یہ ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں. ریسنٹلی میرے خیال میں کل بھی ہم نے ایک ڈی ایس پی صاحب نے قبضہ دلوایا سربند علاقے میں. تو میرے خیال میں ہفتے میں 3-4 اس طرح لوگ آتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں اور وہ خود جا کے اپنا قبضہ نہیں دلوا سکتے تو پولیس ان کے ساتھ جا کے ان کی ہیلپ کرتی ہے. آپ لوگ کی تواسط سے میں پبلک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پولیس کے دروازے چاہے ایس ایچ او صاحب کے آفس ہے, ایس ڈی پی او صاحب کا آفس ہے یا ایس پی کا آفس ہے, ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے. آپ پولیس سے نہ ڈرے, وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. اگر آپ رائٹ پہ ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ کو آپ کا حق دلوائیں گے. اور آپ آفس پولیس کے جتنے بھی دفاتر ہیں ادھر آنے سے نہ ڈرے. آپ کوشش کریں کہ ضرور آئے, اپنا کرائم یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ رپورٹ کرے ادھر تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے. مجرمان پکڑے گئے 2 جنوری کو ایک نوجوان کو انہوں نے ریزانی کے دوران قتل کیا. اس حوالے سے ذرا تفصیلات بتائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 جنوری کو مقتول شاہ زیب جو بیسیکلی وہ خیرات کا کام کرتا تھا اپنے والد اور چچا کے ساتھ کام سے فارغ ہو کے یہ گھر جا رہا تھا. تو 2-3 دن پہلے وفات سے 2-3 دن پہلے اس نے ایک موبائل خریدی تھی 85,000 روپے پہ. تو اس موبائل کو کور چڑھانے کے لیے یہ لوکل ایک مارکیٹ ہے, مارکیٹ شاپ ہے, وہاں پہ یہ چلا گیا. موبائل شاپ سے وہاں پہ چلا گیا تو وہاں پہ اس نے موبائل کو کور چڑھائی اور 500 روپے کا پیکج کیا اور وہاں سے فارغ ہو کے براستہ قبرستان یہ گھر جا رہا تھا. تو جو ہی یہ قبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں سے 2 ملزمان جو تھے انہوں نے ان کا تعاقب کیا. یہ موبائل پہ لگا ہوا تھا, چیٹ کر رہا تھا. تو اسی دوران انہوں نے موبائل چپٹا کیا. تو موبائل کے چپٹے کے ساتھ اس نے ریزسٹ کیا. پھر انہوں نے فائر کھول دی, ایک فائر ہوائی فائر کی. تو یہ آگے بھاگنے لگی, یہ ملزمان آگے بھاگنے لگے. تو انہوں نے وہاں پہ ان کو دوبارہ پکڑا. مقتول نے دوبارہ ان کو ہار ڈالی, وہاں پہ پکڑا. تو ان کو یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو پہچانا ہے نا. تو اسی دوران پہ اس نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے ان کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے پہچانا ہے. تو باقی بس اللہ خیر کرے, انہوں نے پہچانا تو ہماری پھر خیر تو نہیں ہوگی نا. تو انہوں نے فائر کھول دی وہاں پہ. فائر کے نتیجے میں یہ جام بحق ہو گیا. کس طرح آپ لوگوں نے اس کو ٹریس کیا, کس طرح آپ کو اس کی انویسٹیگیشن وقوع کے بعد ہم نے ان کو مختلف زاویوں پہ دیکھا, لوکل انٹیلیجنس, ہیومن انٹیلیجنس پہ. اس طرح سی سی ٹی وی فوٹیج پہ سچ نہیں ملے جیسے وہ
کام یا انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا جا سکے. اس طرح جیو فینسنگ میں ہم نے اس میں کی، لیکن یہ ہم نے لوکل انٹیلیجنس بھی لیا. وقوع کے آس پاس جتنے بھی لوفر لفنگ مشکوک لوگ تھے ان کو ہم نے انٹروگیٹ کیا. دوسری انٹروگیشن کے سلسلے ہم وہاں پہ اصل ملزمان کے پاس پہنچے. اچھا، یہ جو ڈائناسور ہے جس کا نام ایس پی صاحب نے لیا، یہ کتنا خطرناک تھا؟ اور اس نے سننے میں آیا کہ گھر والے بھی اس سے کافی زیادہ وہ تو پہلے اس پہ کوئی شکایت پولیس تھانے میں کوئی نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کے متعلق کوئی شکایت درج نہیں ہوئی تھی. البتہ آس پاس کے لوگوں سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی. یہ لوگ ان سے خائف تھے، ڈرتے تھے، کیونکہ یہ آئس ایڈکٹ تھے نا دونوں. تو اس کے مارے انہوں نے نہ محلے والوں نے نہ گھر والوں نے کے خلاف کوئی شکایت لگائی تھی. ناظرین، آج ہم ایس ایچ او پشتخرہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ خونی ریزینی کس طرح ہوئی اور انہوں نے ان قاتلوں کو کس طرح ٹریس کیا. جی، آپ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو خونی ریزینی ہوئی اس میں ایک نوجوان 2026 کا یہ پہلا واقعہ ہے جس میں یہ قتل ہوا، اور آپ کا اس دن پہلا دن تھا. تو کس طرح آپ کو یہ کیس ٹریس کرنے میں لگا؟ کافی مشکلات بھی ہوں گی، ذرا اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل، یہ تو 2 تاریخ کا وقوع ہے اور کوئی اتفاق کے ساتھ معاملہ ہے کہ اسی دن جو ہے نا پوسٹنگ ہوا تھا پہلا دن پر. لیکن بس جرائم تو ہوتے رہتے ہیں، جہاں پر معاشرہ وہاں پر جرائم ہوں گے، لازمی ہوں گے. اور اس کی ٹریسنگ جو ہے نا پہلے دن تو پہلے ہمیں 3-4 دن بہت مشکلات تھے، لیکن ہمارے جو الحمدللہ پشاور میں جو سیٹ اپ ہے افسران کا، تو وہ خود اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے. تو یہ تمام افسران کے اور یہ ٹیم کے ساتھیوں کی جو ہے نا ان تک دن رات محنت کی جو ہے نا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں ایک CCTV کلو ملا ہے جس کے ذریعے جو ہے نا ہم یہاں تک پہنچے الحمدللہ. یہ شاہ زیب جو قتل ہوا یہ کیا کام کرتا تھا اور یہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے؟ ذرا اس بارے میں. شاہ زیب کا والد صاحب جو ہے یہ اصل میں یہ پشاور یہ نوتیہ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جو ہے نا ہند کو اسپیکنگ ہے، اور ان کا والد جو ہے وہ سول انجینئر ہیں، اور حیات آباد میں ان کا جو ہے نا یہ خیرات کا کام، اور یہ اپنے والد اور انکل کے ساتھ ان کا جو ہے نا فیملی کا وہ جوائنٹ بزنس ہے، وہ ان کے ساتھ والد کے ساتھ